السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میر ببر علی انیس کا مرثیہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے اس کی تشریح ہم کر رہے ہیں، اور 3 بندوں کی تشریح ہو چکی ہے۔ آج ہم اس کے چوتھے بند یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس، اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس، ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس، شان محاسنوں میں کیے سب نے بے ہراس، باندھے امامے آئے امام زماں کے پاس، رنگی ابائیں دوش پہ کمریں کسے ہوئے، مشک و زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے۔ تو یہ تمام باتیں جو اوپر بیان کی گئیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفیقوں کو آواز دی کہ ہاں غازیوں، یہ دن ہے جدال و قتال کا ہے، یہ آخری رات ہے یا ہماری زندگی کی آخر رات ہے، اور یہ یہاں آج ہمارا خون بہے گا، آج ہمارے شہادت کا دن ہے، اور آج ہم یہاں سے فوراً کوچ فرما کے جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، ہمارا مقام ہوگا جہاں پہ حوض کوثر ہم کو نصیب ہوگا، اور یہ چاروں طرف یہ غل ہوگا کہ ہم یکتائے زمانہ تھے اور ہم آج شہید ہو کر اٹھیں گے۔ تو جو لوگ شہید ہو کر اٹھتے ہیں وہ کامیاب ہو کر اٹھتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے ساتھیوں نے سنی، تو ہم میر ببر علی انیس اپنے مرثیے کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس۔ جب یہ باتیں ان لوگوں نے سنی ہے تو وہ لوگ اپنے بستروں سے اٹھ گئے۔ خدا شناس یعنی خدا کو پہچاننے والے، حق کو پہچاننے والے اپنے اپنے بستروں سے اٹھے ہیں۔ ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس، فاخرہ کہتے ہیں قیمتی کو، یعنی کہ تمام لوگوں نے قیمتی قیمتی جو فوجی لباس تھے اس کو پہنا، زیب جسم کیا، پہنا۔ شان محاسنوں میں کیے سب نے بے ہراس، شان یعنی کنگھی، محاسنوں میں یعنی مونچھ اور داڑھی میں، محاسنوں میں یعنی مونچھ داڑھی میں کنگھی کیا سب نے، بے ہراس بے خوف و خطر، بغیر کسی خوف کے کسی ڈر کے تمام لوگوں نے اپنے داڑھیوں میں کنگھی کی، باندھے امامے آئے امام زماں کے پاس، اس کے بعد اپنے امامے باندھے، جو اپنی پگڑی ہوتی ہے، جو صافہ ہوتا ہے، دستار جو ہوتی ہے، اپنا امامہ باندھا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ رنگی ابائیں دوش پہ کمریں کسے ہوئے۔ ابا جب جنگ میں لوگ جاتے ہیں تو ایک رنگین کپڑا جو ہوتا ہے ان کے کاندھوں پہ ہوتا ہے، کاندھوں پہ لٹکا ہوتا ہے، تو وہی اس کی طرف اشارہ ہے کہ رنگین ابائیں دوش یعنی کہ کندھا، تو رنگین ابائیں دوش پہ کمرے کسے ہوئے، یعنی کندھے کے اوپر ایک رنگی ابا ہے، اور پھر کمرے کسے ہوئے ہیں یعنی پوری طرح سے چاق و چوبند ہیں، تیار ہیں، یا یہ کہ تمام ہتھیار کو، اوزار کو اپنے کمر میں انہوں نے کس لیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اور مشک و زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے، تو مشک جو کہ ایک خوشبو ہے، زباد بھی ایک طرح کی خوشبو ہے، عطر یعنی آپ جانتے ہی ہیں، تو یعنی ان کے جو کپڑے تھے طرح طرح کی عطر سے، طرح طرح کی خوشبو سے معطر تھے، رچے بسے تھے، یعنی ان سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ میں نے چوتھے بند کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایک بند اور آج ہم کر لیتے ہیں، 5 بند مکمل ہو جائے۔ اگلا بند ہے کہ سوکھے لبوں پہ حمد الہی، رخوں پہ نور، خوف و ہراس و رنج و قطورت دلوں سے دور۔ کہتے ہیں کہ سوکھے لبوں پہ حمد الہی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھی جو تھے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے۔ تو جب انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے، یا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ناشکری نہیں کرتا ہے تو صبر کرتا ہے، یعنی صبر کا جذبہ جو ہے پیش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ صبر ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ حمد بھی، اللہ کی تعریفات بھی بیان کر رہے ہیں۔ سوکھے لبوں پہ، ان کے ہونٹ پیاسے ہیں، پھر بھی ان ہونٹوں سے، ان لبوں سے اللہ کی تعریفات نکل رہی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہیں، اور رخوں پہ نور ہے، ان کے چہروں پہ نور ہے۔ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، پھر بھی چہرہ ان کا اترا ہوا نہیں بلکہ پوری طرح سے تازہ ہے، ان کے چہروں پہ نور ہے۔ خوف و ہراس و رنج و قدورت دلوں سے دور، اور دل میں نہ ان کے کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی میل کچیل، نہ کسی رنج میں ہے، نہ کسی سے بغض و کینہ ان کے دل میں ہے، یہ تمام چیزیں ان کے دلوں سے دور ہے۔
فیاض حق شناس اولوالعزم ذی شعور، خوش فکر و بزلہ سنج و ہنر پرور غیور. کہتے ہیں کہ فیاض ہیں یہ لوگ، یعنی یہ لوگ مہربان ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، حق شناس ہیں، حق کو پہچاننے والے ہیں، اولوالعزم ہیں، پختہ ارادے والے ہیں، ذی شعور ہیں، باشعور ہیں، اچھی شعور والے ہیں، خوش فکر ہیں، اچھی فکر رکھنے والے ہیں، بزلہ سنج ہیں، خوش مزاج ہیں، ہنر پرور، طرح طرح کے ہنر ان کو آتے ہیں، وغیور اور غیرت مند خوددار لوگ ہیں یہ لوگ. ان کی تعریفات، ان کی صفات کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اور آگے کہتے ہیں کانوں کو حسن صوت سے حسبر ملا ملے، باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے. اور ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ جب وہ کوئی بات کہتے ہیں، ان کی خوبصورت آواز جب کانوں میں پڑتی ہے تو اس سے ہضم ملتا ہے، ہمارے کان جو ہوتے ہیں محظوظ ہوتے ہیں، ان کو لطف ملتا ہے، ان کو مزہ ملتا ہے. جب وہ کوئی بات کہتے ہیں، ان کی خوبصورت آواز جب ہمارے کانوں میں جاتی ہے تو ہمارے کان محظوظ ہوتے ہیں، ان کو لطف و مزہ ملتا ہے. اور کہتے ہیں کہ باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے. اور ان کی باتوں میں وہ نمک ہے. نمک یعنی ہم کبھی کہتے ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر بہت نمک ہے، تو نمک سے مراد اٹریکشن، کشش، یعنی پرکشش باتیں ان کی ہیں. اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کو دیکھ کر آدمی اٹریکٹ ہو جاتا ہے، یعنی ان کا چہرہ بہت پرکشش ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں جو تھیں بہت ہی پرکشش ہوا کرتی تھیں، یعنی ان کی باتوں میں نمک تھا، یعنی باتوں میں وہ کشش تھی کہ جب وہ بات ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں تک پہنچتی تھی تو دل بھی ہمارا محظوظ ہوتا تھا، اس کو بھی لطف ملتا تھا، اس کو بھی مزہ ملتا تھا. باتوں میں ان کی وہ کشش تھی. تو یہ میں نے آج 2 بند یعنی 5 بند مکمل ہو گئے جب قطع کی مسافت شب آفتاب میں کے مرثیہ کا. اور باقی جو بچے ہوئے بند ہیں ان کی بھی تشریح انشاءاللہ جلدی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں.